وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. عزیز طالبات اور معززہ مکرمہ، میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج دوسری مرتبہ آپ کی اس جامعہ ام ہانی للبنات میں حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے. دعا گو ہوں حق تعالی جل شانہ کی بارگاہ عالیہ میں کہ اللہ تعالی اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. جو میرے عزیز طلباء اور بچے بچیاں اس مدرسہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت تمام طلباء اور طالبات کو علم نافع نصیب فرمائے. جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میری ان عزیزہ طالبات کو بھی علوم نبوت کا وافر حصہ نصیب فرمائے، ان کو بھی حقیقی وارث بنائے. بڑی خوش نصیبی ہے ان طالبات کی کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، جن کو اللہ رب العزت قرآن و حدیث کی نعمت سے نواز رہے ہیں. ایک عام مقولہ جو سکولوں کی دیواروں پہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو جو مقام عطا فرمایا ہے، جو اسلام میں عورت کا مقام ہے، عزت و احترام ہے، یہ تو آدمی اپنے دین کو سرچ کرے، دین کا مطالعہ کرے تو تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے عورت کو کیا مقام دیا. کہ اگر یہ عورت ماں کی صورت میں ہو تو اس کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت کو سجا رکھا ہے. اور اگر تاریخ کے ورق گردانی کی جائے تو جو عورتوں نے تاریخ اسلام کے اندر بہادری کے تمغے حاصل کیے ہیں، وہ بعض مرد بھی اس مقام کو نہ پہنچ سکے. دیکھو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا بڑا جرنیل، بہادر انسان، تو جب اللہ رب العزت نے فاروق اعظم کو اسلام کی دولت سے نوازنا چاہا، دارالندوہ سے تو کملی والے کی معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے چلے، لیکن جب راستے میں ابو نعیم سے ملاقات ہوئی، عمر کہاں کا ارادہ ہے، تو کہنے لگے معاذ اللہ نقل کفر نباشت کہ آج میں مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو ابو نعیم کہنے لگے فاروق اعظم، یہ تو نے ارادہ کیا ہے یہ غلط ارادہ ہے.
پہلے جا اپنا گھر سنبھال، تیری بہن فاطمہ اور تیرا بہنوئی زید کملی والے کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت میں وہ جگہ پا چکے ہیں۔ دل پہ چوٹ لگتی ہے تو فوراً گھر آئے، المختصر دروازہ کھٹکھٹایا، گھر میں داخل ہوئے، بہن کو مارا تو آخر میں کہنے لگے فاطمہ کیا تو مجھے نہیں جانتی کہ میں خطاب کا بیٹا ہوں؟ جو قدم میں آگے کی طرف اٹھا لیتا ہوں کامیابی کے بغیر میرے وہ قدم پیچھے کو نہیں ہٹتے۔ آگے بہن تھی، مسکرا کے کہنے لگی بھائی، ارے بھائی جان، تمہیں اس بات پہ اتنا ناز ہے کہ تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی ناز رکھتی ہوں، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ اگر تم اپنے باپ دادے کے مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں نہیں آ سکتے تو میں بھی رحمت والے پیغمبر کا کلمہ پڑھ چکی ہوں، میں بھی تمہارے کہنے سے روک نہیں سکتی۔ فاروق اعظم اپنی بہن کو مارا پیٹا، جب بہن کا یہ جواب سنا تو بیٹھ گئے، کہنے لگے بہن یہ بتا کہ کوئی راستہ ہے؟ تو بہن نے مسکرا کے کہا بھائی جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حضور کے آستانے پہ آ جاؤ، کملی والے کے در رحمت سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو، پھر دیکھنا کہ دنیا تمہارے کیسے قدم چومتی ہے۔ میری عزیزہ بچیوں، دیکھو کہ بہن ہونے کے ناطے فاروق اعظم کے رخ کو موڑا تو ایک عورت نے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا کملی والے تو گوشہ نشینی کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ جبرائیل امین آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تو آ کر یہ کہنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری، اے جبریل میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل پڑتے ہیں، چلتے چلتے گھر میں آئے، ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو فرمایا خدیجہ مجھے سردی لگ رہی ہے، زملونی زملونی دسرونی، مجھے کملی اڑا دو، مجھے چادر دے دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ دیکھو کہ اللہ پاک نے یہ مقام بھی عورت کو دیا۔ جناب خاتم النبیین، خاتم المعصومین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو سب سے یہ پہلی چھل نبوت کی آئی تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ کے گھر۔ نبوت ملنے کے بعد، اعلان نبوت کرنے کے بعد، جس نے سب سے پہلا محبوب دو عالم کے چہرے کو دیکھا وہ عورت کی ذات ام المومنین اما خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔
اما خدیجۃ الکبریٰ کملی والے کی خدمت میں کہنے لگی اللہ کے محبوب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آپ چلے جائیے ورقہ بن نوفل کے پاس، میرا چچا زاد بھائی ہے جو تورات زبور انجیل کا عالم ہے، اس سے جا کر پوچھ لیجئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی دسرونی، یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دے، مجھے چادر اڑا دے۔ ام المومنین اما خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ چلتی ہوئی حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ ان کے وہ چچا زاد بھائی ہیں، ان سے کہنے لگی اے ورقہ بن نوفل، میرے خاوند کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ ورقہ بن نوفل بڑھاپے کے اندر تھا، جواب میں کہنے لگا خدیجہ تجھے مبارک ہو، امام الانبیاء کو اللہ نے تیرے حصے میں رکھا ہے۔ خدیجہ تمہیں مبارک ہو، اللہ پاک نے یہ مقام تجھے عنایت کیا ہے کہ آج رحمت والے پیغمبر کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، یہ نبی آخر الزمان ختم نبوت کا تاج پہن کر دنیا میں آنے والے، آج اعلان نبوت کرنے کا حکم ہوا۔ خدیجہ تو بڑے مقدر والی، تو بڑے مقام والی کہ سب سے پہلے نبوت کے اعلان کرنے کے بعد نبوت کے چہرے کو تکنے والی تو دیکھو اللہ پاک نے یہ مقام بھی عورت کو عطا فرمایا۔ صرف یہ مقام نہیں بلکہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ اللہ پاک نے رحمت والے پیغمبر کی ازواج مطہرات کو امت کی مائیں بنا دیا۔ یہ مقام بھی اللہ پاک نے عورت کو عطا فرمایا۔ میری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، اپنے مقام پہ فخر کرو کہ اللہ نے ہمیں کیا مقام دیا ہے، کیا مرتبہ دیا ہے۔ کملی والے کے آنے سے قبل عرب کے اندر عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، اسلام نے آ کر عورت کو مقام دیا۔ وہ عرب کے جاہلین اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، لیکن جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کملی والے نے کہہ دیا اپنے ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو ملا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کو اللہ پاک دو بیٹیاں عطا کر دے، وہ آدمی اپنی ان بیٹیوں کی اچھی طرح تربیت بھی کرے، پرورش بھی اچھی طرح کرے حلال رزق سے، جب وہ جوان ہو جائیں مناسب جگہ پر ان کا رشتہ کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ انگوٹھے کے ساتھ والی شہادت اور ساتھ والی انگلی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ آدمی جنت کے اندر میرے ساتھ یوں قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں آپس میں قریب قریب ہیں۔ معاشرے کے اندر عورت کا مقام نہیں تھا، کملی والے نے آ کر بیٹی کو عزت کی چادر عطا کی۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کو مقام دیا، اسلام میں اللہ نے عورت کا مقام رکھا۔ معاشرے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عورت کا بالکل کوئی مقام نہیں۔ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا معاشرے کے اندر وہ عورت منحوس کہلاتی،
کہ یہ تو بڑی بدبخت ہے، یہ بڑی کم بخت ہے، یہ منحوس ہے کہ جس کا خاوند فوت ہو گیا، 1 سال تک بند کمرے کے اندر اس عورت کو رکھا جاتا، اس کو کھانے پینے کی اشیاء دروازے کھڑکی یا روشن دان کے ذریعے مہیا کی جاتی۔ 1 سال کے بعد دروازے کو کھولا جاتا۔ میری بہنوں توجہ سے سماعت فرماؤ میری بیٹیوں، 1 سال کے بعد دروازے کو کھولا جاتا۔ اگر عورت مر چکی ہوتی تو بہت ہی اچھا، اگر زندہ ہوتی تو پھر وہ معاشرے کے اندر رہنے کے قابل بنتی۔ لیکن جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو عورت کو کیا مقام دیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو الجنت تحت اقدام الامہات، وفی روایت الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ پہلی روایت کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے، دوسری روایت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ عرب کے اندر عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کملی والے نے آ کر عورت کو عزت عطا فرمائی کہ یہی عورت اگر بیوی کی صورت میں ہو، خاوند کی ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو، یہ جنتی ہے۔ عورت ماں کی صورت میں ہو تو اولاد کے لیے جنت۔ پھر تاریخ اسلام کے اندر خواتین اسلام کے کارنامے بھی دیکھ لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا، عزت کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے دیکھا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے جن غفیر میں تشریف فرما ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، او میرے غلاموں، میرے صحابہ، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ رحمت والے پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلے مجھے خوشبو پسند ہے تمہاری دنیا میں سے، دوسرے نمبر پر مجھے عورتیں پسند ہیں، تیسرے نمبر پر کملی والے نے فرمایا اللہ پاک نے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ خوشبو پسند اس وجہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور نصف الایمان، الطہور شطر الایمان۔ ایک روایت کے صفائی ایمان کا حصہ ہے، دوسری روایت کے صفائی نصف ایمان ہے۔ یعنی جو مرد و عورت صفائی پسند ہو، صفائی رکھنے والا ہو، یا عورت ہے تو صفائی کو پسند کرنے والی ہے، رحمت والے پیغمبر نے یہ تمغہ دیا الطہور نصف الایمان، کیونکہ رحمت والے پیغمبر خود بھی صاف ستھرا رہنے والے، خود بھی پاکیزہ اور پاکیزگی کو پسند کرنے والے، اس وجہ سے رحمت والے پیغمبر نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزوں میں سے پہلے نمبر پہ خوشبو پسند۔ اور اللہ پاک نے
حضور علیہ السلام کو وہ مقام عطا کیا. حضور جمیلوں میں اجمل بن کے آئے، کاملین میں اکمل بن کے آئے. کملی والے دوپہر کے وقت اکثر قیلولہ فرمانے کے لیے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. ایک دن گرمی کا موسم، جناب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے رحمت والے پیغمبر کے جسم اطہر کی طرف دیکھا. حضور کے جسم اطہر پہ پسینے کی بوندا باندی شروع ہوئے. پسینے کے قطرات رحمت والے پیغمبر کے جسم اطہر پر یوں چمک دمک رہے ہیں جیسے ہیرے چمکتے ہوں. حضرت ام سلیم جلدی سے اپنے ہاتھ کے اندر روئی کا ٹکڑا لیا، چھوٹی سی شیشی لی، آ کر کملی والے کی خدمت عالیہ کے اندر بیٹھ گئی. حضور علیہ السلام کے مقدس پسینے کو اکٹھا کرنا چاہا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نیند کھل گئی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلیم تجھے پسینے کی کیا ضرورت ہے؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرب کے اندر دیکھا ہے جب بھی کبھی کبھار کوئی عید کا موقع آ جائے، خوشی کا موقع آ جائے، کوئی شادی کی تقریب ہو، نکاح کی تقریب ہو، میں نے دیکھا عرب کے اندر عورتیں بھی اعلیٰ قسم کے عطریات، اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں لگاتی ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینے میں سے جو خوشبو آتی ہے میرا تو عقیدہ بن گیا ہے کہ تیرے جنت میں ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے میں آپ کے پسینے کو اکٹھا کر رہی ہوں. عزیزہ بچیو، اللہ کے محبوب نے دوسری چیز پسند فرمائی، والنساء، مجھے عورتیں پسند ہیں. کس وجہ سے؟ کملی والے نے عورتوں کو کیوں مخصوص فرمایا؟ اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام دنیا کے اندر رحمت کا تاج پہن کر آئے. اللہ نے کملی والے کو شایان شان عطا فرمائی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، میرے محبوب ہم نے تجھے رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں بھیجا. حضور علیہ السلام چونکہ ہر مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں، ظالم کے ہاتھ کو روکنے کے لیے آئے ہیں. چونکہ دنیا کے اندر عورت کا معاشرے میں مقام کوئی نہیں تھا، حضور علیہ السلام نے اس وجہ سے عورتوں کے لیے تخصیص فرما دی کہ مجھے یہ مظلوم بیچاریاں بہت پسند ہیں. جو نبی اپنی امت کی عورتوں کے لیے یہ کہے، اگر آج کی عورت محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دے، محبوب کے گھرانے کے طریقے کو چھوڑ دے، محبوب کی گھر والوں کی باتوں کو چھوڑ دے، پھر وہ عورت اپنا ٹھکانہ خود ہی سمجھے کہ میں کہاں جاؤں گی. دین اسلام شریعت کے احکامات میں اگرچہ اللہ پاک نے زیادہ مذکر کا صیغہ فرمایا ہے، اس میں صرف مرد داخل نہیں بلکہ عورتیں بھی داخل ہیں. وہ بھی تو عورتیں تھیں جن کی پوری رات اللہ کے حضور سربا سجود ہوتے گزر جاتی. پوری رات اللہ کے حضور
سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی کرتے کرتے گزر جاتی۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہر مقصد فکر کا بعض خطیب بیان کرتا ہے کہ بی بی پاک کا ایک بال مبارک سر کا دوپٹے سے باہر آیا تو سورج بے نور ہو گیا۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم بھی اس بات کو سوچیں، کہاں ہمارے محبوب کی ایک بیٹی کا ایک بال باہر نکل آئے دوپٹے سے، سورج بھی شرم کے مارے طلوع نہ ہو، اپنے آپ کو چھپا لے۔ اس بات کو سامنے رکھ کے ہم موازنہ کر لیں، کہاں ایک دوپٹے کا ایک بال کا دوپٹے سے باہر نکلنا، کہاں ہمارے گھر کے اندر دوپٹہ گلے میں ہوتا ہے، کہاں ایک بال دوپٹے سے باہر نکلنا، کہاں ہمارے ملک کے اندر ہمارے گھروں کے اندر ہاتھ بازو۔ میری عزیزہ بچیوں، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت عورتیں لباس تو پہنیں گی، مرد لباس تو پہنیں گے، لیکن حقیقت میں وہ مرد عورت ننگے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے وہ مرد عورت لباس بھی پہنے ہوئے ہوں گے پھر بھی ننگے ہوں گے، حقیقت میں ننگے ہوں گے؟ کملی والے نے فرمایا وہ ایسا لباس پہنے گے جس کو اسلام لباس تصور نہیں کرے گا۔ مدارس کے اندر تو اساتذہ اور معلمات آپ کو بتلاتی ہوں گی، اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے۔ میری عزیزہ ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ شریعت کا مسئلہ یاد کر کے جائیں کہ اگر مرد عورت ایسا فٹنگ والا لباس پہنتے ہیں کہ جس سے جسم کے اعضاء ظاہری نظر آئیں تو یہ لباس نہیں، حقیقت میں وہ ننگا ہی ہے، ہاں کوئی مرد ہے یا عورت، یا پھر اتنا پتلا لباس، ہاں کوئی مرد پہنے یا عورت۔ اللہ نے عورت کیوں کہا کہ یہ ساری چھپنے والی چیز ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، عورت کا سارا جسم ہی ستر، سارا جسم۔ اللہ معاف فرمایا آج تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہمارے معاشرے اور ہمارے گھروں کے اندر۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے گھروں میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو امہات المؤمنین والا حیا نصیب فرمائے، کملی والے کی بنات والا حیا نصیب فرمائے کہ سیدہ خاتون جنت کا ایک بال دوپٹے سے باہر نکلا تو سورج شرم کے مارے چھپ گیا۔ آج سورج بھی وہی ہے، ماننے والے بھی ہیں، لیکن ہمارے اندر عمل نہیں، اس وجہ سے سورج بھی ہم سے حیا نہیں کرتا۔ میں تو پنجابی میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ حیا زمانے نو کون آکھے، حیات زہرا دے گھنڈ دانا ہے، ردا عربی میں یہ چادر کو کہتے ہیں، ردا نہ دھیاں دے سر تے ہوندی، ردا تے زہرا دے گھنڈ دانا ہے، کہ بال ایک بھی جے باہر ہووے، شرم تو سورج طلوع نہیں ہوتا، پر اج دی عورت نو کون دسے، پر
اج دی عورت نو کون دسے ادا تے زہرا تے گھنڈ دانا ہے حیا زمانے نو کون آکھے میری معززہ ماؤں بہنوں بیٹیوں دیکھو جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گھر کی ازدواجی زندگی کو دیکھ لو آپ نے کندھوں پر پانی بھر کے مشک اٹھا کے لایا کرتی تھی اپنے گھوڑوں کو گٹھلیاں یہ کھجوروں کی کوٹ کر پیس کر ڈالا کرتی تھی آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کام نہیں ہوتا اس کام کاج کی وجہ سے ہر گھر میں جھگڑا ہے جھگڑا کیوں ہے کہ ہم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور ہو چکے ہیں اگر ہمارے اندر کملی والے کا دین ہوتا کملی والے کی سنت کا اتباع کرنے کا شوق ہوتا ہمارے گھروں کے اندر یہ جھگڑے کبھی نہ ہوا کرتے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ایک مرتبہ حضرت علی نے کہا فاطمہ تم اپنے محبوب اپنے والد کے پاس چلی جاؤ کملی والے کی خدمت میں چلی جاؤ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کرو اے میرے ابا جان سارا دن میں کام کاج کرتی ہوں گھر کا مجھے ایک غلام یا ایک کنیز عطا کر دے جو میرے ہاتھ بٹانے میں میری مدد میں کام آئے میرے کام کاج کا کرنے میں ہاتھ بٹائے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد گرامی کے گھر میں پہنچتی ہیں لیکن شرم کے مارے حضور سے کچھ نہ کہہ سکی دوسرے دن کملی والے تشریف لے کر آئے اپنی بیٹی کے گھر یا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خود چل کے گئی اپنے محبوب کے گھر اپنے باپ کے گھر حضور علیہ السلام نے کہا اور میری بیٹی فاطمہ تو کل بھی آئی تھی مجھے تو یوں لگا میں نے تو یوں محسوس کیا کہ کچھ مجھ سے کہنا چاہتی تھی لیکن شرم کے مارے تو مجھ سے نہ کہہ سکی جناب فاطمہ پھر بھی خاموش رہتی ہیں اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا دن گھر کا کام کاج کرتی ہیں تھک جاتی ہیں پانی بھر کے لاتی ہیں مشق اٹھانے کی وجہ سے ان کے کندھوں پہ مشق کے نشان پڑ چکے ہیں مشق کی رسیوں کے نشان پڑ چکے ہیں یا رسول اللہ تمہاری خدمت میں آئی تھی اس لیے کہ مجھے کوئی غلام یا کوئی کنیز عطا فرما دے کملی والے نے فرمایا میری بیٹی 5 وقت کی جب تو نماز پڑھتی ہے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر تھوک اپنے ہاتھوں پہ مار کے پورے جسم پہ پھیر لیا کر جتنی بھی تھکاوٹ ہوگی اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے اس تھکاوٹ کو دور کر دیں گے میری ماں بہنوں میں سوالی انداز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو بھی ماں باپ ہو جتنی بھی کٹھن راستے اس کو دشوار کرنا پڑے وہ کرنے کو تیار ہوتا ہے لیکن اپنی اولاد کو تکلیف نہیں دیتا حضور علیہ السلام جن کو خدا نے کہا لولاک لما خلقت الافلاک اے میرے محبوب تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی نہ بناتا مقصود کائنات سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بات سے قاصر تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو کوئی غلام یا کنیز لونڈی دے دیتے نہیں کملی والے نے اس وجہ سے غلام یا لونڈی نہیں دی کنیز اس وجہ سے نہیں دی کہ کل کو میری امت کے لیے مسئلہ بن جائے گا
جہاں تم بیٹیوں کو جہیز دیتے ہو وہاں پر ان کے لیے خادمہ کا انتظام بھی کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری آسانی کے لیے، ہمارے لیے آسانی۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔